خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی ببرکت اور فتح نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ اسی میں عزیزو ہمیشہ کی طرح آپ کے درمیان خدا کے کلام کو اور اس کے کی باتوں کو لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب جتنے میرے میسیجز کو سنتے ہیں برکت پاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خدا کا کام اور خدا کا جلال جو ہے، خدا کی برکت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اسی میں عزیزو میں جس شخصیت اور جس استاد کے کلام کو آپ کے درمیان میں لے کر آتا ہوں، اس کے بارے میں لکھا ہے، یسایا نے کہا اس کی زبان پر ہرگز چھل نہ تھا، اور اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ مسیح یسوع جو کہ اس دنیا کی انسپائریشن ہے اور اس دنیا میں سب سے زیادہ فالوور جو ہیں وہ مسیح یسوع کے ہی ہیں، تو وہ دنیا کا ایک بڑا استاد اور ایک بڑا رہنما کے طور پر آج بھی مسیح یسوع کو جانا جاتا اور مانا جاتا ہے۔ خدا کا کلام ہم سب کے لیے ہمیشہ سے تربیت، رہنمائی اور ہدایت کا باعث رہا ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ خدا ہماری ہدایت کرتا، خدا ہماری رہنمائی کرتا، تاکہ ہم بہتر راہ کو اور خدا کے منصوبے کو جان سکیں۔ تیتس کا خط اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت ہے، کیونکہ خداوند کا فضل ظاہر ہوا ہے جو آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے جو اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آپ سب کہیں آمین۔ مسیح میں عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزاریں، اور جو اٹرنل لائف ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم سب جو ہے اس زندگی کو اور اس زندگی کو اپنے نیک اعمال اور اچھے اور نیک کاموں کے سبب سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پڑھا اور آپ کو سنایا بھی، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ وہ فضل مسیح یسوع کی صورت میں ہے۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب ہم گندگی اور غلاظت سے بھرے ہوئے ہی تھے، تب خدا نے ہم پر فضل کیا اور اس کا بیٹا یسوع انسانی جسم کو اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، اور اس نے ہماری گندگی، ہماری غلاظت کو اپنے خون سے جو کلوری پر اس نے بہایا، اس سے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کیا، تاکہ ہم اس کی مرضی کے موافق ہو سکیں۔ اب وہ ہمیں اپنے کلام کے ذریعہ سے تربیت کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، اور وہ تیتس کے خط میں یوں لکھا ہے کہ اور ہمیں تربیت دیتا ہے کہ بے دینی، آپ جانتے ہیں کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں یہ بڑا بے دینی کا دور ہے۔ اور بے دینی کیا ہے؟ بے دینی جب بھی انسان اپنے مقصد سے ہٹ کر کام کرے۔ مقصد کیا ہے؟ خدا نے انسان کو جو ہے اپنی پرستش، اپنے جلال، اپنی قدرت کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے بنایا۔ جب انسان جو ہے وہ خدا کے ان مقاصد سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو پھر وہ بے دین ہو جاتا ہے۔ اور جب بے دینی ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے قہر کو، اپنی ناراضگی کو جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور جب خدا اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے تو پھر سے انسان جو ہے وہ دوبارہ اپنی بہتر راہ پر آنا چاہتا ہے، لیکن وہ آ نہیں پاتا۔ اس لیے خدا جو چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہتری کو اور دینداری کو اور پرہیزگاری کو، اب پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری ہر وہ بات ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ مثال کے طور پر خدا کہتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ زنا نہ کریں، خدا چاہتا ہے کہ آپ چوری نہ کریں۔ تو اگر ہم یہ سارے کام نہیں کرتے تو پھر خدا ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں بلیس کرتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہمیں اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں جاننا اور اس مرضی پر ہمیشہ چلتے رہنا جو ہے وہ اس کو اولین درجہ دینا چاہیے، اس کو
فسٹ پیورٹی دینی چاہیے. جب ہم خدا کو فسٹ پیورٹی اور اولین درجہ دیں گے تب ہی ہم بابرکت ہوں گے، اور تب ہی ہم خدا کی ان ساری نعمتوں کو، خدا کی ان ساری برکتوں کو لے سکتے ہیں جو آسمان کے نیچے زمین پر خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں. یاد رکھیے یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم برکت پاؤ اور تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. خدا ہمیشہ آپ کو کثرت کی، برکت کی، فتح مند زندگی دینا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم ابلیس سے ستائے جائیں، ہم بیماریوں سے ستائے جائیں، ہم دکھوں اور مصیبتوں میں، ہم کرب میں رہیں، بلکہ خدا تو چاہتا ہے کہ ہم ایک زبردست زندگی گزاریں، ایک جو ہے وہ فتح مند زندگی گزاریں. تو فتح مند زندگی گزارنے کے لیے اور زبردست زندگی گزارنے کے لیے خدا کا کلام ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہمیں اس کے حکموں کے مطابق پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جب ہم ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں فسٹ پیورٹی دیتے ہیں، اولین درجہ دیتے ہیں، تب جا کر ہم جو ہیں وہ خدا کے موافق ہوتے ہیں اور خدا سے ہم برکت کو حاصل کرتے ہیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، میسیجز کو سنتے رہا کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. اسی کے نام